فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیول 1 ہے الحمدللہ، آج ہم اس کے 17ویں دن میں 17واں لیسن پڑھ رہے ہیں۔ پارہ نمبر 5 ہے ہمارا سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 54 تک۔ ہم انشاءاللہ یہ 30 آیات آج پڑھیں گے۔ آج کے آنے والے موضوعات بھی بڑے خوبصورت ہیں، جن کا بعض کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیسن آیت نمبر 24 شروع کریں، ہم نے کل جو 2 آیات چھوڑی تھیں، آیت نمبر 22 اور 23، ہم ان کو مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آج کا لیسن آیت نمبر 24 سے شروع کرتے ہیں۔ جی تو کل ہم یہاں پر پہنچے تھے نکاح کا۔ میں نے کہا تھا کہ جو ٹاپک آنے والا ہے وہ یہ کہ آپ کے لیے کون سے ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے یا حلال ہے، اور کون سے ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ان رشتوں کے اندر بھی 2 طرح کے رشتے ہیں۔ ایک وہ جن سے ابدی نکاح حرام ہے، ابدی نکاح حرام ہے۔ مثال کے طور پر مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، بانجیاں ہیں، بتیجیاں ہیں، دادی نانی، یہ جو اوپر کے رشتے، پھوپھی خالہ، یہ وہ رشتے ہیں جن سے ابدی نکاح حرام ہے، کبھی بھی یعنی کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ لیکن بعض ایسے رشتے ہیں کہ جن سے آپ جس حالت میں ابھی ہیں اس حالت میں نکاح نہیں کر سکتے، البتہ بعد میں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو آپ کی وائف کی سسٹر ہے، جب تک آپ کی وائف آپ کے نکاح میں ہے تو 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، پھوپھی اور اس کی بتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، خالہ اور اس کی بانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، البتہ ایک کے بعد دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے، لیکن یہ وقتی ہے جب تک آپ کے ساتھ وہ عذر ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح کے رشتے آئیں گے، چند سسرالی رشتے بھی آئیں گے۔ پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے، پھر ہم مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، ماں جس سے نکاح کیا آباؤکم، تمہارے باپوں نے، تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا، یعنی وہ عورت جو تمہارے باپ کے نکاح میں آئی، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو۔ من النساء، عورتوں میں سے، الا، مگر، ما قد سلف، جو گزر چکا، یعنی اب رک جاؤ اس کام سے۔ پہلے جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو باپ کی دوسری تیسری چوتھی بیوی ہوتی تھی تو یہ پہلی بیوی کا جو بیٹا ہے یہ باپ کی اس بیوہ سے یا متعلقہ سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف، جو گزر چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہا کان فاحشۃ، یہ فحاشی کا کام ہے، وہ مقتن، اور یہ ناراضگی کا باعث ہے، اللہ کی، اس سے اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، وساء سبیلا، اور یہ بڑا برا راستہ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 22 ہوگی جس میں یہ بتلا دیا گیا کہ اگر کوئی عورت تمہارے باپ کے نکاح میں آ جاتی ہے تو وہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ والد کی وفات کے بعد بھی تمہارے لیے حرام ہوتی ہے۔ جی آیت نمبر 22 کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 23 کی طرف۔ آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ اس سلائیڈ میں ہے، کچھ حصہ اگلی سلائیڈ کے اندر ہے۔ آپ نے پہلے اس پوری آیت کا ترجمہ سمجھنا ہے آیت نمبر 22 کا، پھر میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو اس انداز میں ترتیب دیا۔ دیکھیں، اس ایک آیت کے اندر 4 طرح کے رشتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رشتے جن سے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہے، وہ رشتے جن سے رضاعت کی وجہ سے نکاح حرام ہے، وہ رشتے جن سے سسرال کی وجہ سے نکاح حرام ہے، اور ایک وقت میں جمع کرنے۔ تو انشاءاللہ یہاں پر آ کر دوبارہ اس کو سمجھیں گے۔ ابھی آپ اس آیت کا ترجمہ سنیے، آیت نمبر 22۔ جی بڑی ضروری آیت، اور یہ ایسی چیزیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اچھی طرح سے ان چیزوں کا شعور ہے اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے معاشروں میں بھی عمل ہوتا ہے۔ کئی سالوں بعد کوئی ایک ایسا واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ جس میں اس چیز کی مخالفت کی گئی ہوتی ہے، اور وہ بھی سب مسلمان اس پر مذمت کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، الحمدللہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن آج علمی انداز میں پڑھ بھی لیجئے، قرآن مجید کی آیت بھی دیکھ لیجئے جس کی وجہ سے ہم ان رشتوں سے نکاح نہیں کرتے۔ جی اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت، حرام کی گئی ہیں، علیکم، تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں،
وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹیاں مطلب بھتیجیاں اور بانجیاں، وامہاتکم اور تمہاری مائیں، یعنی پہلے جو ذکر ہوا وہ سکی مائیں، دوسرے نمبر پر جو ذکر ہو رہا ہے یہ رضائی مائیں ہیں، وامہاتکم اور تمہاری مائیں، اللتی وہ جو ارضعنا انہوں نے دودھ پلایا ہے، کم تمہیں، ارضعنا فعل ماضی جمع ہے، ارضعنا انہوں نے دودھ پلایا ہے، کم تمہیں۔ اب یہ تو تمہاری جو رضائی مائیں ہیں وہ بھی حرام ہے۔ نمبر 2 وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ تمہاری جو رضائی بہنیں ہیں، اخواتکم تمہاری بہنیں، من الرضاع رضائی یعنی اس عورت کا دودھ پینے میں جو لڑکیاں شریک ہوئی ہیں وہ تمہاری بہنوں کے حکم میں ہے، تمہاری رضائی بہنیں ہیں، ان سے نکاح بھی ابدی حرام ہے۔ آگے چلیے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں، تو جو ساس ہوتی ہے اگر بیٹی سے نکاح ہو گیا تو ساس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ آگے چلیے، وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری ربائب، ربائب کس کو کہتے ہیں؟ اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہے، من نسائکم تمہاری بیویوں سے، اللاتی جو کہ دخلتم بہن تم نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں، تمہاری وہ بیویاں کہ جن کے ساتھ نکاح کے بعد تمہارے تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں، ان بیویوں کی بیٹیاں وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام۔ یعنی اگر کسی عورت سے نکاح ہو جائے تعلقات بھی قائم تو اس کے بعد اس کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اس آدمی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ربائب، ربیبہ کی جمع ہے، ربیبہ کی جمع ربائب، ٹھیک ہے نا؟ جسے سوتیلی بیٹی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تو اس عورت کی جو پچھلے خاوند سے بیٹیاں ہیں وہ اس دوسرے خاوند کے لیے کیا ہے؟ حرام ہو جاتی ہیں اس آیت کے مطابق۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا اللہ نے فرمایا اگر نہیں ہو تم دخلتم بہنہ اگر تمہارا ان عورتوں سے ابھی تعلق قائم نہیں ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہم بستری نہیں ہوئی، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، مطلب اس حالت میں پھر تم اس عورت کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو اگر تمہارا اس سے کوئی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں ہوا۔ اب یہ ہو گیا، آگے چلیے، یہ سسرالی رشتوں کی بات جا رہی ہے آگے، یعنی یہ پہلے جو گزرا امہات نسائکم اور اب جو آ رہا ہے وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی حلال کردہ، مطلب تمہاری بہویں، جو تمہاری بہویں ہیں وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ یعنی یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا ان کا تعلق پیچھے لوٹ رہا ہے حرمت کے ساتھ، حرام کیا گیا ہے، حرمت فعل مجہول ہے، حرام کیے گئے، یہ ایک ایک رشتہ، ٹھیک ہے، اس کا تعلق حرمت کے ساتھ ہے۔ تو حلائل ابنائکم یعنی حرام کی گئی ہیں تم پر تمہارے بیٹوں کی بیویاں، مطلب جو بہو ہوتی ہے، ایک اگر بیٹے نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس سے اس کا تعلق بھی قائم ہوا تو وہ عورت، وہ لڑکی اس کے والد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اچھا، بیٹوں کے بارے میں بتلایا کہ اس سے کون سے بیٹے مراد ہے؟ کیا منہ بولے بیٹے مراد ہے؟ نہیں، الذین وہ جو من اصلابکم تمہاری سلبوں سے ہے، مطلب تمہارے حقیقی تمہارے سکے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے نہیں بلکہ تمہارے سکے بیٹے ہیں، ان کی بات جا رہی ہے، ان کی بیویاں۔ وَأَن تَجْمَعُوا اب دیکھیں ایک اور رشتہ آ رہا ہے وہ جو جمع کرنے والے جسم ہے نا وقتی طور پر، وَأَن تَجْمَعُوا یہ کہ تم جمع کرو بین اختین دو بہنوں کے درمیان، دو بہنوں کے درمیان تم جمع کرو، یہ بھی منع ہے، اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو گزر چکا، کیونکہ پہلے دو بہنوں کے درمیان لوگ جمع کر لیا کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا جو گزر چکا ٹھیک ہے لیکن اب نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفوراً معاف کرنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ چلے اب اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے یہ سلائیڈ دیکھیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس آیت کریمہ میں وہ 7 رشتے بتا دیے گئے جن سے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ شمار کرنے میں ساتھ امہاتکم تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی تمہاری بانجیاں،
یہ وہ 7 رشتے ہیں. نمبر 2 وہ رشتے جن سے نکاح رضاعت کی وجہ سے حرام ہے. وہ کون سی ہیں؟ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں جو کہ اس عورت کا دودھ پینے میں تمہارے ساتھ شریک ہوئیں، یا پھر زندگی کے کسی حصے میں تم نے بھی دودھ پیا، بعد میں چاہے سالوں کے بعد انہوں نے بھی دودھ پیا، تو وہ بھی تمہاری بہن کے حکم میں آ جاتی ہیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. تو یہ رضاعت کے رشتے ہیں. اب تیسرے نمبر پر بتلایا سسرالی رشتے جن سے نکاح حرام ہے. وہ امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پڑھ رہی ہیں، وہ بیویاں جن سے تمہارے تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں، صرف نکاح نہیں بلکہ بعد کے تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر نہیں تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، بہویں ہیں جو کہ تمہارے پیٹوں سے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو تمہارے سکے بیٹے ہیں. اور چوتھے نمبر پر جو رشتہ بتایا وہ کیا ہے؟ ان تجمعوا بین الاختین، کہ تم دو بہنوں کے درمیان جمع کرو. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ میں تو پھوپھی اور اس کی بھتیجی کے درمیان جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، یا پھر خالہ اور بانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع نہیں کی. تو یہ حدیث سے ثابت ہے. صحیح حدیث سے ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ان حدیث کو میں نے ذکر نہیں کیا تاکہ ہم ٹائم بچائے، میں نے ان کا خلاصہ ذکر کر دیا. صحیح حدیث سے پھوپھی اور بھتیجی اور بانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی منع ہے، اور الحمدللہ ہمارے معاشروں پر اس پر عمل بھی ہوتا ہے. تو جمع نہیں کیا جا سکتا، نہیں جمع کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اور وہ صورتیں ساری آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ. تو یہ بڑی خوبصورت آیت نمبر 23 ہے سورۃ النساء کی، جس کے اندر بتا دیا گیا. اب ہم چلتے ہیں آج کے باقاعدہ لیسن کی طرف. الحمدللہ 15 منٹ میں ہم نے، بلکہ 15 نہیں 10 منٹ میں ہماری کلاس تقریباً 4 منٹ پر شروع ہوئی. ہم نے 10-11 منٹ کے اندر اپنے کل کے لیسن کو مکمل کیا، 2 آیات کو. اچھا، آج کا لیسن جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، حرمت کے ساتھ. حرام کی گئی ہیں تم پر. ٹھیک ہے، تو آج کا لیسن بھی یہیں سے شروع ہو رہا ہے. صفحہ نمبر 82 ہے، پارہ نمبر 5 ہے. آیت ہم 24 سے لے کر 28 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اس پیج کے اندر کل ہم یہ 5 آیات پڑھیں گے. ان 5 آیات کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا. موضوعات آپ کے سامنے ہیں، تو 1 بائی 1 ہم ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے حلال و حرام یا حرام و حلال رشت. شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے اور عورتوں کو حق میں دو. دیکھیں وہ جو پچھلی آیت میں، آیت نمبر 23 میں ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حرمت علیکم، تم پر حرام کی گئی ہیں. امہاتکم و بناتکم، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں. تو یہ بھی محسنات کا تعلق بھی اسی حرمت کے ساتھ ہے. حرام کی گئی ہیں تم پر. والمحسنات، اور شادی شدہ عورتیں، اور شادی شدہ عورتیں. اچھا، یہاں پر محسنات کا مطلب شادی شدہ ہے. آگے چل کر محسنات کا ایک اور مطلب ہوگا، پھر آگے چل کر ایک اور مطلب ہوگا. اصل میں جو یہ لفظ ہے، اس کا جو چیپٹر ہے، اس کا مادہ ہے، روٹ لیٹر، وہ ہے ہا صاد نون. ہا صاد نون. ٹھیک ہے. حسن، حسن عربی میں قلعہ کو کہتے ہیں. اپنے آپ کو کسی قلعے میں جو بند کیا جاتا تھا، قلعہ. اچھا، اسی سے ہے احسان. یہ عربی زبان میں 4 میننگز کے لیے یوز ہوتا ہے. یعنی یہ جو لفظ ہے نا محسنات، محسنات یہ تو مؤنث جمع کے لیے ہے نا. یہ جو لفظ ہے یہ 4 میننگز کے لیے یوز ہوتا ہے. نمبر 1 شادی شدہ عورتیں، شادی شدہ کے لیے. احسان شادی شدہ کے لیے یوز ہوتا ہے، چاہے عورتوں کے لیے ہو یا مردوں کے لیے. شادی شدہ. نمبر 2 یہ لفظ یوز ہوتا ہے آزاد، آزاد عورتیں، غلام نہیں بلکہ آزاد عورتیں. نمبر 3 یہ لفظ یوز ہوتا ہے پاک دامن عورتیں. کس کے لیے؟ پاک دامن عورتیں. اور نمبر 4 یہ لفظ یوز ہوتا ہے مسلمان عورتوں کے لیے، کافی نہیں بلکہ مسلمان. ٹھیک ہے. تو آج کے لیسن میں تقریباً 3-4 مرتبہ یہ لفظ مختلف میننگز میں یوز ہوگا، آپ نے سمجھنا ہے. سب سے پہلے جو یہ یوز ہو رہا ہے 5ویں پارے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے والمحسنات من النساء، تو یہاں پر یہ یوز ہو رہا ہے شادی شدہ کے معنی میں. اور شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے. یعنی ایک عورت کی اگر پہلے سے وہ شادی ہے تو کوئی دوسرا اسے نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے تم پر. والمحسنات من النساء، شادی شدہ عورتیں، الا مگر ما ملکت ایمانکم،
تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، مطلب یہ کہ وہ عورتیں جو تمہاری باندیاں ہیں، مطلب تمہاری لونڈیاں ہیں، جنگ کے اندر یا کسی ملک کو فتح کر کے جو تمہیں حاصل ہوئی، تو وہ عورتیں اگر شادی شدہ بھی ہیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ استبرائے رحم ہو جائے، استبرائے رحم، تاکہ ان کو اتنی مدت دے دی جائے، پیریڈز کی اتنی مدت دے دی جائے کہ پتہ چل جائے کہ یہ عورت اپنے پہلے خامن کی ماں بننے والی نہیں ہے، اپنے پہلے خامن کے بچوں کی ماں بننے والی نہیں ہے. جی والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہارے دانے ہاتھ جن کے مالک ہیں. اچھا یہ جو دانے ہاتھ مالک ہیں، یہ لفظ یوز ہوتا ہے اسلام کے کنسیپٹ میں غلامی کے لیے، مطلب کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی تم پر کتاب ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، ما وراء ذالکم، جو کچھ اس کے بعد ہے، یعنی جتنے رشتے بتا دیے گئے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. ما وراء ذالکم ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ. مالوں سے یہ کیا مراد ہے؟ حق مہر جو عورتوں کو دیا جاتا ہے. حق مہر ہو تو تم تلاش کرو رشتے، تم بھی راضی ہو، جس عورت کو تلاش کرو وہ بھی راضی ہو. محسنین، اب یہاں پر دیکھیں محسنین، یہ وہی لفظ آیا ہے، اوپر محسنات تھا، نیچے محسنین، مادہ بالکل ایک ہے، لیکن یہاں پر معنی شادی شدہ، محسنات کا اوپر معنی شادی شدہ کیا گیا، تو نیچے جو معنی ہے محسنین، اس کا مطلب ہوگا پاک دامن کے معنی میں، کہ تم جو یہ اپنے مال دے رہے ہو تو یہ پاک دامنی کی غرض سے دے رہے ہو، تم اس شادی کے ذریعے اپنے دامنوں کو پاک کرنا چاہتے ہو. غیر مصافحین، تم اپنی شہوت پوری کرنے والے نہ ہو. اور مردوں کو خطاب ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جو تم ان عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو تم ان عورتوں کو ان کے اجر، مطلب کیا؟ مطلب ان عورتوں کو ان کے حق مہر، اجور سے مراد کیا ہے؟ حق مہر. تم ان عورتوں کو ان کے حق مہر دو، فریضۃً، یہ تم پر فرض ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر یہ پتا چل گیا شادی کے لیے لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، تب تک وہ، اور حق مہر کا ادا کرنا بھی اسے ضروری ہے. فریضہ سے بھی پتا چل رہا ہے اور بِأَمْوَالِكُمْ سے بھی پتا چل رہا ہے. نمبر 3، شادی کا مقصد پاک دامنی ہونی چاہیے، اپنی صرف ضرورت پوری کرنا نہیں ہونی چاہیے، تاکہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکوں. فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ، جب تم آپس میں تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، جو فریضے کے بعد تم آپس میں راضی ہو جاؤ. مطلب جو اس عورت کے ساتھ تم حق مہر مقرر کر لو، تم پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن، علم رکھنے والا، حکیمن، حکمت والا. جی آگے چلیے. اس آیت کریمہ کے اندر بھی نکاح کا ہی ذکر چل رہا ہے. باندیوں سے نکاح، مطلب لونڈیوں سے نکاح کے بارے میں دین اسلام کے اندر لونڈی کا یا غلام کا کیا تصور ہے، باندی کا یا غلام کا کیا تصور ہے. مسلمان جب کسی کافروں کے علاقے کو فتح کرتے ہیں، فتح کرنے سے پہلے جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جنگ سے پہلے مسلمان ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسلام کو قبول کر لیجئے، ہماری کوئی لڑائی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے. مسلمان دوسری انہیں یہ آفر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں قبول کرتے، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، ہم آپ کو اپنی نفس کی طرف نہیں بلا رہے، ہم آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ اس زمین پر جو مسلمان ریاست ہے آپ اس کے ماتحت ہو کر رہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس چیز کو بھی قبول نہیں کرتے. تو پھر تیسری آپشن ہے کہ ہماری اور آپ کے درمیان جنگ ہوگی، قتال ہوگا. اب جب قتال ہوگا، اس جنگ کے اندر کفار بھی لڑائیاں کرتے ہیں، اور دین اسلام کے اندر آپ کے علم ہے مدنی دور کے اندر جو اکثر جنگیں ہوئی تھیں، 29 میں سے جو 19 غزوات تھے اس میں مسلمانوں پر حملہ کیا گیا تھا. جنگ بدر دیکھ لیجئے، غزوہ احد دیکھ لیجئے، غزوہ احزاب دیکھ لیجئے، ان تمام غزوات کے اندر کیا ہوا؟ مسلمانوں پر گروہ حملہ کرنے کے لیے آئے. اب کفار بھی جنگیں کرتے ہیں، مسلمان بھی جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اب اگر کسی علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، ان کے جو مرد ہیں وہ تو مارے گئے جنگ کے اندر.
اب اس علاقے کے اندر کفار کی جو عورتیں ہیں وہ بچ گئیں، اب ان عورتوں کا کیا بنے گا؟ اب وہ علاقہ مسلم کنٹری جو ہے بن چکا ہے، مسلمان ریاست کے اندر آ چکا ہے. اب اگر تو اس علاقے کے عورتوں کو جن کے خاوند جنگوں کے اندر مارے جا چکے ہیں، اگر اس علاقے کو ایسے چھوڑ دیا جائے، ان کی عورتوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے، تو اس معاشرے کے اندر جو مسلمانوں کے زیر تسلط ہے بیرا روی پھیلنے کا خدشہ ہے. بہت بڑی تعداد میں، آپ کو پتا ہے جنگوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں. اب ان کی بیوائیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ عورتیں ہیں، بیٹیاں، ان کا کیا بنے گا؟ کفر کی حالت میں ہے. تو اسلام نے کوئی نیا تصور نہیں اسلام لے کر آیا، یہ اسلام سے پہلے موجود تھا. سال در سال صدیوں تک قبائل جو ہے وہ غلامی کے اندر چلے آتے تھے. اسلام نے تو ایک خوبصورت تصور پیش کیا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے، غلاموں کو آزاد کر دیا جائے. اسلام نے تو اس تصور کو پیش کیا. یعنی اگر کوئی آپ سے اسلام کے اس کنسپٹ پہ بات کرنا چاہے نا کہ یہ آپ کے ہاں غلام اور باندی کا کیا تصور ہے، تو انہیں بتائیں ہم تو دین اسلام کے اندر ہم تو انہیں آزاد کرنے کی ہم تو رغبت دلاتے ہیں. یہ تو جاہلیت کے دور سے چلا آتا ایک نظام تھا. اسلام نے اتنی حکمت کے ساتھ اس کو بدل دیا کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ لیان کر لیا، لیان یہ کہ اپنی عورت کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے، تو آپ ایک غلام کو آزاد کر دیجئے. اللہ اکبر. آپ نے رمضان کے اندر ہم بستری کر لی روزے کی حالت میں، آپ غلام کو آزاد کر دیجئے، یہ اس کا کفارہ ہے. تو اسلام نے تو کتنی سزاؤں کے طور پر مسلمانوں پر جو کفارہ ہے وہ غلام کی آزادی رکھ دیا. تو اسلام آزاد کرنے کا دین ہے. اللہ اکبر. غلام بنانے کا نہیں. آپ اللہ کے غلام بن جائیے، آپ دین اسلام کو قبول کر لیجئے جو کہ اللہ کا دین ہے. تو کسی طرح کا کوئی زبردستی آپ پر نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کنسپٹ ہے. اور اس بارے میں مستقل بکس بھی موجود ہیں، اس بارے میں مستقل کتابیں بھی موجود ہیں، آپ ضرور اس پر سرچ کیجئے. فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو استطاعت نہیں رکھتا منکم تم میں سے، طولن لمبائی، لفظی مطلب اس کا لمبائی تو مطلب اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اتنے بڑے نہیں ہیں، اس کی استطاعت نہیں ہے کس چیز کی؟ ان ينكح المحصنات، یہ کہ وہ یہاں پر محصنات آزاد کے معنی میں ہے، یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے، المؤمنات جو مسلمان عورتیں ہیں. اب اگر کوئی بندہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، حق مہر وغیرہ نہیں دے سکتا، نہیں طاقت رکھتا، تو پھر کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو وہ نکاح کر لے ان سے جو کہ اس کے زیر تسلط ہے، مطلب اس کی باندیاں ہیں. من فتایاتکم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری لڑکیوں میں سے، المؤمنات جو مومن ہیں، ان غلام عورتوں میں سے جو مومن ہو چکی ہیں وہ ان سے نکاح کر لی اگر آزاد عورت سے نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے. بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں. فانکحوہن، تم ان سے نکاح کرو، لیکن کیا جی جو ان کا مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں. بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے اہل و عیال کی اجازت سے. اور کیا تم نے ان غلام عورتوں کو حق مہر نہیں دینا؟ نہیں، وہ بھی عورتیں ہیں. وَآتُوهُنَّ، اور دو ان کو، أُجُورَهُنَّ، ان کا حق مہر، بِالْمَعْرُوف، اچھے طریقے سے. یعنی معروف کا مطلب ہوتا ہے جو وہاں پر اس علاقے کے اندر یا اس جگہ پر جو حق مہر کے اندر ایک چلا آ رہا ہے، ایک معلوم حق مہر، تم ان کو وہ دو حسن سلوک کے ساتھ. محسنات غیر مصافحات، محسنات یہاں پر پاک دامنی کے معنی میں ہے کہ وہ عورتیں اپنے دامن کو پاک کرنے والی ہوں. غیر مصافحات، اپنی شہوت کو پوری کرنے والی صرف نہ ہو. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپے ہوئے تعلق رکھنے والی ہو. یعنی کرنا ہے تو ان سے نکاح کرو، صرف ضرورت پوری یا چھپے ہوئے کوئی تعلق کوئی نہ رکھا جائے، بلکہ کرنا ہے تو ان کو ان کا حق مہر دو، ان سے نکاح کرو. فانکحوہن، حکم دیا جا رہا ہے ان سے نکاح کرو. اب دیکھیں تیسرا موضوع بھی دوسرے سے بالکل متعلق ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب وہ نکاح کریں، یعنی وہ غلام عورتیں ہیں، اب انہوں نے نکاح کر لیا. احسنہ نکاح کے معنی میں یوز ہوتے، میں نے آپ کو کہا. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اب اگر وہ کوئی فحاشی کا کام کر بیٹھے،
مراد اس سے زنا ہے، وہ اس سے کوئی فحاشی کر بیٹھے تو پھر ان پر کتنی حد لگے گی؟ دین اسلام کے اندر غلام مرد کی یا باندی عورت کی حد جو ہے وہ آزاد کے مقابلے میں نصف ہے، آزاد کے مقابلے میں نصف ہے۔ اگر وہ فحاشی کر بیٹھے فعلیہن تو ان پر ہے کیا؟ نصف ما علی المحصنات، یہاں پر محصنات آزاد عورتوں کے معنی میں ہے، جو آزاد عورتوں پر ہے اس کا نصف ہاف نصف، ما علی المحصنات جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذابی عذاب، یعنی وہ جو حد قائم کی جائے گی ان پر آدھی حد ہے۔ ذالک لمن خشی العنت، یہ وہ ہے عنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ پر ڈرتا ہے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی باندی سے نکاح کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کواری اگر کوئی آپ کہہ لیجئے کوئی باندی ہے وہ فحاشی کا ارتکاب کر لیتی ہے، تو آزاد عورت پر یا آزاد مرد پر 100 کوڑے ہیں غیر شادی شدہ، تو اس پر اس کے آدھے 50 ہو جائیں گے۔ البتہ جو سنسار کی سزا ہے اس کا نصف کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ پوری سزا ہی نافذ ہوگی۔ چوتھا اور آخری موضوع دیکھیے، اب ان تمام چیزوں کو کیوں اتنا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کے 2 مقاصد ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کر دیے۔ فرمایا یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، کیا چاہتے ہیں اللہ؟ لیبین لکم، کہ وہ تمہارے لیے واضح کرے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے واضح کر دے، یہ تمام چیزیں تمہیں پتہ چل جائیں، واضح ہو جائیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں ہدایت دے، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے تھے، مطلب جو پچھلی شریعتوں میں صحیح منہج پر یا صحیح راستے پر لوگ رہ چکے ہیں، اللہ رب العزت تمہیں ان کے راستے پر چلائے، ان جیسی ہدایت دے۔ نہ صرف یہ بلکہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اللہ صرف یہ نہیں چاہتا بلکہ اگلی آیت نمبر 27، اللہ یہ چاہتا ہے، واللہ یرید، اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، یہ کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، الشہواتی، شہوات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ تم ایک جانب نکل جاؤ، بہت زیادہ ایک جانب نکلنا، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت کے بعد واپس گمراہی کی طرف آ جاؤ، دائیں بائیں نکل جاؤ، میل ہوتا ہے نا دائیں بائیں نکلنے کو۔ یرید اللہ، تیسری مرتبہ اللہ رب العزت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو ہے وہ مہربانی دیکھیے، اللہ اکبر، تیسری مرتبہ فرمایا یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف، یہ کہ تخفیف کرے، عنکم، تم سے، اللہ تو تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ بولیے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، مطلب یہ جو انسان ہے یہ برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بڑا کمزور ہے ایمان کے اعتبار سے، بعض اوقات عمل کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت تو تم سے ہی تخفیف کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت تو تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان تو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے اگر اس کمزوری کی وجہ سے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، جیسا کہ کل کے سیشن میں گزرا۔ دوسرے پیج کی طرف آتے ہیں، پیج نمبر 83 ہے ہمارے پاس، پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 29 سے لے کر 34 تک۔ ہم انشاءاللہ یہ 6 آیات اس پیج کے اندر پڑھیں گے۔ اس کو 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا، آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال کھانا اسے منع کیا گیا۔ اگلے موضوعات ہیں آپ کے سامنے، سب سے پہلے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں، ناحق مال نہ کھاؤ، یہ اس کا اشارہ ہے۔ موضوعات دیکھ لیجئے، ان 3 آیات کے آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال مت کھاؤ، خودکشی کرنا حرام ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو اللہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہوں سے تم بچو، صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ جی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، باطل طریقے سے آپس میں اپنے مال مت کھاؤ، الا، مگر، ان تکون تجارتن، یہ کہ تجارت ہو، عن تراض منکم، تمہاری آپس کی رضامندی سے، عن تراض، رضامندی سے، منکم، تمہاری آپس کی رضامندی سے۔ اگر کوئی تجارت ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ تجارت نہیں ہے
آپس کی رضامندی سے نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، تو پھر نہ حق طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ باطل طریقے سے. ولا تقتلوا، نہ قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کو نہ قتل کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بکم، تمہارے ساتھ، رحیم، رحم کرنے والا، اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ولا تقتلوا انفسکم. ایک تو یہ کہ خودکشی کرنا حرام ہے، واضح طور پر پتہ چل گیا. ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. احادیث کے مطابق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خودکشی اگر کوئی کرتا ہے، اگر اس نے کسی آلے کے ساتھ کی تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو اس آلے سے تکلیف پہنچاتا رہے گا. زہر کے ساتھ کی تو قیامت تک اپنے آپ کو اس چیز کے ذریعے تکلیف پہنچاتا رہے گا، کیونکہ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی. اور تم کون ہوتے ہو؟ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے اپنے آپ کو قتل کرنا، کہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہوں کے اندر بھی، کہ ایک چیز کو اللہ نے تمہارے لیے اس وقت پر نہیں پسند کیا، لیکن تم اپنے لیے کیوں موت کو پسند کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. دوسرا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں حلال و حرام کے ساتھ ذکر آیا، تو جب تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاؤ گے تو پھر تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرو گے. تو اس لیے پہلے مال کے کھانے سے منع فرمایا، ساتھ ہی فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. مطلب تم کسی کا مال کھاؤ گے، وہ تمہیں قتل کرے گا، تو مطلب تم خود ہی اپنے قتل کا باعث بنے. جی فرمایا ومن یفعل ذلک، جو یہ کرے، عدوانا، سرکشی کرتے ہوئے، وظلما، ظلم کرتے ہوئے، فسوف، تو ان قریب، نصلیہ، ہم اسے پہنچائیں گے، نارا، آگ میں. وکان ذلک، اور ہے یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، بڑا آسان، اللہ کے لیے تو بڑا آسان ہے. ان تجتنبوا، اگر تم بچو، کبائر، کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے یا منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم، تو ہم دور کر دیں گے تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو. یہاں سیئات سے مراد کیا ہے؟ صغیرہ گناہ. اور کبائر سے مراد کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. کبائر سے مراد کبیرہ گناہ، اور سیئات سے کیا مراد ہے؟ صغیرہ گناہ. تو کتنی خوبصورت بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلاً کریما، بڑی عزت والی جگہ. بڑی عزت والی جگہ، جی ہم اس سے مراد جنت ہے، ہم تمہیں بڑی عزت والی جگہ میں داخل کریں گے. اگلی آیت کی طرف جائیے. جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، ریکویسٹ آئیے دوبارہ ترجمہ سن لیجئے جلدی کے ساتھ، سلیس ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا مگر ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یہ کہ تجارت ہو تمہاری آپس کی رضامندی سے. ولا تقتلوا انفسکم، اپنی آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کرے گا یہ کام سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو آگ میں پہنچائیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے کبائر، اگر تم اس سے بچ جاؤ گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کریں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے. فرمایا ولا تتمنوا، تمنا نہ کرو. ہوا اس طرح کہ بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. صحابیات کا ایمان دیکھیے، جب انہوں نے جہاد کی فضیلت کو سنا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں جہاد کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یا پھر وراثت کے بعض سوالات ہوئے تو یہ آیات نازل ہوئی. اسی وجہ سے عنوان کے اندر جہاد اور وراثت دونوں بتا دیا گیا ہے. بعض مفسرین نے اس سے مراد جہاد لیا، بعض میں میراث. آیت کو سمجھیے، تفسیر کی طرف آتے ہیں، پہلے ترجمہ سنیے دونوں آیات کا. اللہ نے فرمایا ولا تتمنوا، تم نہ تمنا کرو کس چیز کی؟ ما، جو فضل اللہ بہ، اللہ نے فضیلت دی ہے اس کے ساتھ، بعضکم، تمہارے بعض کو، علی بعض، بعض پر، للرجال نصیب، مردوں کا حصہ ہے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب، حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو انہوں نے کمایا. واسألوا اللہ، اللہ سے سوال کرو، من فضلہ، اس کے فضل کا. ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز کا علم رکھنے والا. ولکل، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا، موالیا،
مولا کی جمع موالیہ، ہم نے ہر ایک کے، یا ولی ان کی جمع، ہم نے ہر ایک کے ورثاء بنائے، ہم نے ہر ایک کے ورثاء بنا دیے، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑا، الوالدانی والدین نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، والذین اور وہ لوگ جو عقدت ایمانکم، عقدت کا مطلب کہ عقد کرنا، ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھوں نے، مطلب تمہارے داہنے ہاتھوں نے جو عقد کیا، جن کے ساتھ تم نے عقد کیا تو پھر فآتوہم تو دو ان کو نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر اللہ حاضر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر حاضر ہے، یہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مفہوم میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اس آیت کے نازل کیے جانے کا مقصد کیا ہے کہ عورتوں نے یہ خواہش کی تھی کہ وہ، اب دیکھیں کچھ ایسے اللہ نے بھی فرما دیا نا کہ للرجال نصیب وللنساء نصیب اور فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے۔ اب دیکھیں عورت کو اللہ رب العزت نے ماں بننے کی فضیلت عطا کی، وہ مرد کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون اختیار ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ماں کی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، آگے چل کر آئے گا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ کس کے پاس ہے؟ یہ عورتوں کے پاس ہے، اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ جہاد ہے، اللہ رب العزت نے مردوں کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، ہمیں اس پر راضی ہو جانا چاہیے، ہمیں اس پر راضی ہو جانا چاہیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، ہمارے پاس راضی ہوئے بغیر کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، نگران ہے، ان کا آپ جسے ولی کہہ سکتے ہیں، عورتوں کے وہ ولی ہیں، عورتوں کے حاکم ہیں، عورتوں کے نگران ہیں، علی النساء عورتوں پر۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ مرد کیوں حاکم ہے، مرد کیوں نگران ہے؟ کیا یہ میری اور آپ کی چاہت کی وجہ سے ہے؟ نہیں، بما فضل اللہ، سبب یہ ہے کہ جو اللہ نے فضیلت دی، بعدہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے ہے۔ پہلی تو یہ وجہ ہو گئی کہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی فضیلت ہے۔ نمبر دو، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا، مطلب جو مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ وجہ ہے کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام میں، عورتیں نہ کماتی ہیں نہ خرچ کرتی ہیں، مرد مال خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا کی۔ ہاں عورتوں کی کیا صفات بیان کی؟ نیک عورتوں کی علامات، فرمایا فالصالحات، صالحات عورتیں کون ہیں؟ ان کی دو نشانیاں بتائیں۔ سب سے پہلی قانتات، فرما بردار ہیں، اپنے خامدوں کی فرما بردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ قانتات سر جھکانے کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، خامدوں کے آگے سر جھکائے ہوئے، مطلب کیا کہ خامند کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے تو عورت اس پر اس کی نافرمانی نہیں کرتی۔ قانتات عورتوں خامدوں کی فرما بردار، حافظات حفاظت کرنے والی ہیں، للغیبی غیب میں، بما حافظ اللہ جو اللہ نے حفاظت کی، مطلب وہ اپنے خامدوں کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے، اپنی عزتوں کی، اپنی بھی اور ان کے خامند کی بھی عزت ہے، وہ اپنے خامدوں کی غیر موجودگی میں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ یہ بیان ہوئی ہے صالحات عورتوں کی نشانی۔ اللہ اکبر۔ اس سے بعض مفسرین نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا کہ کوئی عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ دیکھے کہ میرا شمار صالحات میں ہوتا ہے یا نہیں، میں اللہ کی نیک بندی ہوں یا نہیں، تو دو باتیں دیکھ لے، خامند کی اطاعت کرتی ہے یا نہیں قانتات، اور خامند کی غیر موجودگی میں اس کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر تو یہ دونوں چیزیں ہیں تو وہ عورت صالحات میں سے ہے اس آیت کریمہ کے مطابق۔ اب یہ جو سوال ہے کہ مرد یا عورت مرد کے برابر اور بالکل سیم، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے،
یہ مردوں کی چاہت نہیں ہے کہ وہ عورتوں پر حاکم بنے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مردوں کے اندر تخلیق کے اعتبار سے بھی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبارات سے اللہ رب العزت نے مردوں کو یہ فضیلت عطا کی ہے. الرجال قوامون علی النساء. لیکن یاد رکھیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اگر اسلام کے اس حکم کے بارے میں دل کے اندر ذرا سی بھی کوئی شیطانی وسوسہ آئے، کج روی آئے، تو صرف اتنا نہ پڑھیں الرجال قوامون علی النساء، فوراً اس کے بعد پڑھیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. میں اور آپ کو نہ اعتراض کرنے والے، اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے. اللہ اکبر. اب وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے تو ان کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ واللاتی، وہ عورتیں جو تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی سے. سب سے پہلی چیز فاعذوہن، انہیں نصیحت کرو. موعظہ سے یعنی واعظ کرنا، نصیحت کرنا. امر ہے، امر جمع ہے عیذو، نصیحت کرو ہن، ان کو. سب سے پہلی چیز، نہ ان کے ساتھ تعلقات ختم کرنے ہیں، نہ مارنا ہے، نہ ڈانٹ ڈپٹ. سب سے پہلی چیز ہے موعظہ، نصیحت کرنی ہے. نصیحت بڑی اچھے انداز میں ہوتی ہے جس میں غصہ شامل نہیں ہوتا، ہمدردی شامل ہوتی ہے. نصیحت کرنا. نمبر 2 وہجروہن. اگر نصیحت سے نہیں مان دی تو پھر دوسرا علاج وہجروہن فی المضاجع، ان کو چھوڑ دو بستروں میں. مطلب تم ان سے یہ علیحدگی اختیار کرو کچھ عرصے کے لیے، اور اس کی تفصیل سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے. وہجروہن، ان کو چھوڑ دو. یہ دوسرا علاج. نمبر 3 وضربوہن، اور ان کو مارو. لیکن شریعت نے اس کی بھی حدود کو یود مقرر کر دی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا، تو مت تلاش کرو، علیہن، ان پر سبیلا، کوئی راستہ. یعنی اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے والی بن جائے تو پھر تم ان پر غصہ کرنے کے لیے یا ان پر کوئی ظلم و زیادتی کرنے کے لیے تم بہانے نہ تلاش کرتے پھرو. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم کون سے راستے تلاش کرتے پھرتے ہو؟ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ کانا ہے، علیٰ، بلند، کبیرہ، بڑا، وہ بلند اور بڑا ہے. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پیج نمبر 83 مکمل کیا. پیج نمبر 84 کی طرف چلتے ہیں. پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 تک ہے. اس پیج کے اندر میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہے، تو باقی لوگوں کا کیا کام بنتا ہے؟ کیا وہ اس سے خوشیاں منائے؟ نہیں، یہ شیاطین کی طرف سے ہے. باقی لوگوں کا یہ کام بنتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائیں. شریعت اسلامیہ میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی کتنا خیال رکھا گیا ہے. تو یہ سارے ٹاپک آ رہے ہیں. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، تمہیں خوف ہو کس چیز کا؟ شقاق بینہما، ان دونوں کے اختلافات کا. فَبْعَثُوا، تو بھیجو، حکمن ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہ، اس مرد کے خاندان میں سے، وحکمن، اور ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہا، اس عورت کے خاندان میں سے. دیکھیں ہی ضمیر مذکر کے لیے نا، اہلہ خاوند کا خاندان، اہلہا عورت کا خاندان. ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں، اصلاح کرنا چاہیں، تو کیا ہوگا؟ اگر ان کا یعنی دل سے وہ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی نیت خالص ہے، دل سے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان توفیق ڈال دے گا. اللہ انہیں توفیق دے گا، معاملات سارے آسان ہو جائیں گے، دل نرم ہو جائیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے، علیم، علم رکھنے والا، خبیرہ، خبر رکھنے والا. بے شک اللہ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا. تو اگر تم آپس کے اختلافات سے ڈرو تو صلح کروانی چاہیے. ایک وہاں سے کوئی حکمن، ایسا بندہ جس کے اندر فیصلہ کرنے کی، صلح لانے کی صلاحیت موجود ہو، ایک مرد کے خاندان میں سے لیا جائے، ایک عورت کے خاندان میں سے لیا جائے، اور آپس میں ان کو بٹھا کر پہلے آپس میں طے کیا جائے، پھر دیگر افراد کو بٹھا کر آپس میں صلح کروانے کی کوشش کی جائے. اور یقیناً یہ بہت فضیلت والا عمل ہے. جب آپ کو پتہ ہے ابلیس شیطان کے لیے جو سب سے بڑا، ابلیس شیاطین کا سردار ہے، اس کے لیے جو سب سے خوشی والی چیز ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کروانا چھوٹے شیطانوں کے ذریعے.
تو ان دونوں کی آپس میں صلح کروانا کیا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے تو اس کا حکم دے دیا کہ اگر تم دیکھو آپس میں ان کے اختلافات ہیں تو صلح کرواؤ۔ اس وجہ سے خاندانوں کی اگر آپ کو موقع ملے میاں بیوی کے اندر صلح کروانے کی تو اس میں ضرور اپنا کردار ادا کیجیے، اس کے اندر ضرور اپنا کردار ادا کیجیے تاکہ دو خاندان آپس میں ٹوٹ نہ سکے بلکہ وہ دونوں خاندان بچ سکیں۔ جی فرمایا اللہ نے ایک ہی آیت نمبر 36 کے اندر حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو جمع کیا۔ ہماری شریعت بڑی خوبصورت شریعت ہے، دیکھ لیجئے ابھی تک جو سورۃ النساء کے اندر گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر کتنا خوبصورت امتزاج ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا، حتیٰ کہ یہ جو غلاموں کے بارے میں یا بندیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے یا پھر عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں، مردوں کو خطاب عورتوں کو، یہ سب حقوق العباد ہی تو ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارے اہل و عیال خاندان، یہ سب حقوق العباد ہی کو تو نام ہے۔ فرمایا اللہ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ حقوق اللہ ہو گئے، اللہ کی عبادت کرو، بڑے جامع ترین الفاظ ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے میں صرف اللہ کے آگے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، دعا کرنا نہیں، بلکہ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، اللہ کا حکم ماننا۔ تو پورا دین اسلام اس کے اندر آ جاتا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو ایمان لایا جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لائے جاؤ تو ایمان لایا جائے گا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کتابوں پر ایمان لاؤ تو ایمان لایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اس حکم ماننے کے اندر باقی ساری چیزیں بھی کیا ہیں؟ آ جاتی ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسانہ، احسان کرنا ہے۔ اب حقوق العباد شروع ہو رہے ہیں۔ حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا درجہ یاد رکھیے والدین کا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مساکین کے ساتھ، والجار ذی القربى، قریبی جو ہمسایہ ہے، جار کا مطلب ہمسایہ، ذی القربى قرابت والا مطلب جو بالکل جڑا ہوا آپ کے گھر کے ساتھ یا گلی کے اندر جو قریبی ہمسایہ ہے، والجار الجنبی، جو دور کا ہمسایہ ہے، سائڈ والا ہمسایہ جنوب، والصاحب بالجنب، اور جو ساتھ رہنے والا ہے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، ان تمام کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ وما ملکت ایمانکم، تمہارے دانے ہاتھ جن کے مالک ہے، مطلب وہ لوگ جو تمہاری ملکیت کے اندر ہے، تمہارے غلام ہیں یا تمہاری باندیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، کس سے؟ من کان مختالا، جو متکبر ہو، فخورا، شیخیاں مارنے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، یعنی ان کی وعید کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ ان بندوں سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرتے ہیں اور جو شیخیاں بھی کھورتے رہتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ ان عبادات کا، حقوق اللہ حقوق العباد کا حکم دینے کے فوراً بعد اللہ نے فرما دیا اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو آپس میں کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی تکبر کی علامت ہے، والدین کے ساتھ احسان نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، ہمسایوں کا خیال نہ رکھنا، قریبی رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنا، اور ساتھ رہنے والوں کا خیال نہ رکھنا، مسافر کا، یہ تمام چیزیں بالکل اس کو نظر انداز کر دینا استطاعت طاقت کے باوجود، یہ ایک طرح سے تکبر کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ جی بخل اور ریاکاری کی سزا، بخل اور ریاکاری کی مذمت ہے اور اس کی وعید کیا ہے؟ فرمایا الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، وہ نہ صرف بخل کرتے ہیں بلکہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ یہ پہلا گناہ ہو گیا ان کا۔ نمبر 2 وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں۔ اچھا کس چیز کو چھپاتے ہیں؟ چھپاتے ہیں جی ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے،
جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے. وعید کیا ہے؟ وعید سنیے. وعید ہوتا ہے ڈراوا، سزا کے بارے میں خبر. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَ کافرین کے لیے عذاب مہینہ رسوا کن، ہم نے کفار کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں پر یہود کی بات چاہ رہی ہے، کفار کی بات چاہ رہی ہے کہ یہ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسیاں کرتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں جو فرضی ہے زکوٰۃ وغیرہ وہ خرچ کرتے ہیں، نہ نفلی خرچ کرتے ہیں. ہمارے لیے بھی بہت بڑی تنبیہ ہے کہ اگر ہم فرضی زکوٰۃ نہیں دیتے، سال کے بعد جو ہمارے مالوں پر ہے 39 حصے ہمارے پاس رہنے ہیں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے 40واں. کہتے ہیں یہ کس طرح دل پر بڑا گراں گزرتا ہے. آپ اس ایک کو نہ دیکھیے، آپ 39 کو دیکھیے. وَمِمَّا رَزَقْنَا جو ہم نے رزق دیا، یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے جو آپ اس کی راہ میں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. نہ صرف بخل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے انعامات کو چھپاتے ہیں. فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ، یہ پہلی کیٹیگری تھی بخل والوں کی. دوسری کیٹیگری ہے کہ خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کے ساتھ. فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو. اچھا کیسے خرچ کرتے ہیں؟ رِعَاءَ النَّاسِ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، رِعَاء کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الاخر اور نہ آخرت کے دن پر. اللہ نے فرمایا یہ جتنے کام ہیں یہ دیکھیے کس چیز میں سے، یہ گویا کہ شیطان کی دوستی ہے. وہ بندے شیاطین کے کہنے میں آ چکے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا اور شیطان جس کا قرین ہو، قرین کا مطلب ہوتا ہے بڑا گہرا دوست، ساتھی. شیطان جس کا ساتھی ہے فَسَاءَ قَرِينًا تو کتنا برا ساتھی ہے. شیطان اگر کسی کو ریاکاری پر یا بخل پر مجبور کرتا ہے، بخل کا کیا مطلب ہے؟ تو بخل کا مطلب کنجوسی کرنا، جائز ضروریات میں بھی اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا، یا فرائض کے اندر اپنے آپ کو روکے رکھنا. جس جگہ پر خرچ کرنا فرض ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا فرض ہے، والدین پر خرچ کرنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا خرچ کرنا فرض ہے، تو ان کاموں میں بھی وہ روک رکھتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور کیا ہے ان پر، لَوْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لے آئیں باللہ اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا اور خرچ کریں. اچھا کس میں سے خرچ کرنا ہے؟ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے. یعنی اپنے کسی میں سے نہیں خرچ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اپنے چاہے قریبی رشتہ داروں کو دے دو اگر وہ محتاج ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے. جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بِهِمْ ان کا علیم رکھنے والا. خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ریاکاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں نہیں، اللہ کو تو علم ہے. تو دیکھیے ایسی آیات کے اکثر آخر میں اللہ کی صفت کیا آ رہی ہے؟ علیمہ، تاکہ لوگ اس سے بھی متنبع ہو جائیں ہم کریں گے یا نہیں، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو علیم ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قوانین ہیں، یہ جتنے بیان ہوئے، اس کا مقصد نعوذ باللہ کوئی لوگوں پر سختی کرنا یا ظلم کرنا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم نہیں ظلم کرتا مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر، مثقال برابر ذرۃ ذرے کے برابر اللہ ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً اگر تو اچھائی ہوئی، یضاعفها تو اس کو دگنا کر دے گا، وَيُؤْتِي اور وہ دے گا، مِن لَدُنْهُ اپنی طرف سے، اجرا عظیما اجر عظیم. اللہ اکبر. آیت نمبر 40. آیت نمبر 41 کو سنیے. آیت نمبر 41 وہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تلاوت کروں. میں نے تلاوت کرنا شروع کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، آیت نمبر 41 جو آگے آ رہی ہے، جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی طرح رو رہے ہیں، آپ کے آنسو گر رہے ہیں. آیت کریمہ سنیے. فَكَيْفَ اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف پس کیسے ہوگا،
کیسے ہوگا؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. کیسے ہوگا؟ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. وجئنا بک، اور ہم آپ کو لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے، علی ہؤلاء، ان تمام لوگوں پر، شہیدہ، گواہ بنا کر. کیسا ہوگا وہ منظر، کیسا ہوگا وہ دین، کیسا ہوگا وہ کہ جب اللہ رب العزت ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے. مفسرین کے مطابق اس گواہ سے مراد ہر امت کے نبی اور رسول ہیں، جو اگر یہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا. اچھا، ان انبیاء رسول نے پیغام کو اپنی قوموں تک پہنچایا یا نہیں؟ کئی ایسی قومیں ہوگی جو ماننے سے مکر جائیں گی. ان کی گواہی کون دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی اس طرف اشارہ گزرا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. اللہ اکبر. دوسرے پارے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں پر یہ خوبصورت آیت ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گواہی کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے. جی آگے چلیے. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم صفحہ نمبر 85 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس پیج کے اندر آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 46 تک آیات ہیں. اس پیج کو ہم نے 5 موضوعات کے اندر تقسیم کیا. اس پیج کے اندر مرض یا سفر کی حالت میں طہارت کے احکام مسائل بھی آ رہے ہیں، شراب کے بارے میں احکام مسائل بھی آ رہے ہیں، پہلے گزر بھی چکے ہیں، آج بھی آ رہے ہیں، آگے بھی چل کر آئیں گے. یہود کے بارے میں ذکر ہے، تو ہم اس پیج کو بھی مکمل کرتے ہیں. یومئذ، اس دن، یعنی یہ جس دن کا پیچھے ذکر گزرا ہے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ مقرر کیا جائے گا، ہر امت سے ایک ایک گواہ لایا جائے گا. یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، خواہش کریں گے، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی. وہ لوگ چاہیں گے، کیا چاہیں گے؟ لو تسوى بہم الارض، کہ کاش برابر کر دی جائے ان کے لیے زمین. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ وہ چھپا سکے اللہ سے کوئی بات. یعنی وہ یہ چاہیں گے کہ انہیں چاہے اس زمین میں ہی کیوں نہ گاڑ دیا جائے. آج کے دن کی سختی، قیامت کے دن کی سختی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جس دن سختی میں وہ لوگ بھی یہ خواہش کرنا شروع ہو جائیں گے اور وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے. ولا یکتمون، نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کچھ بھی. حدیثا، ایک بات بھی نہیں چھپا سکیں گے. کیسے چھپائیں گے؟ چھپانا چاہیں گے تو ان کے اعضاء گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا بایدیہم. اللہ اکبر. ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں یہ گواہی دیں گے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی سختی کے اندر، ہمیں اللہ اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت اس دن کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. محترم سامعین سامعات، شراب کا حکم اس سے پہلے ایک مرتبہ گزر چکا ہے، آپ کے علم میں ہے. وہاں پر سورۃ البقرہ کے اندر ہی پہلا حکم آیا تھا اور وہ یہ تھا کہ نفعہما اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. شراب ہے یا جوا ہے، ان کا جو گناہ ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے. ایسے ہی ہے، وہاں پر یہ بتا دیا گیا تھا ابھی حرام نہیں ہوئی. دوبارہ پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے، یہاں پر بھی حرام نہیں ہوئی، ہاں نماز کی حالت میں حرام ہو گئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اور تم ہو نشے کی حالت میں. سکران کی جمع سکارا ہے. تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ. پہلا حکم آیا، دیکھیں میں نے آپ کو وہاں پر بڑی تفصیل سے پڑھایا تھا سورۃ البقرہ میں، سٹیپ بائی سٹیپ شراب کو 3 سٹیپس کے اندر شراب کو حرام کیا گیا. سب سے پہلا لوگ اس کے عادی ہیں، سالوں سے پی رہے ہیں. پہلا سٹیپ یہ آیا کہ بتا دیا گیا اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدے سے زیادہ ہے. دوسرا آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہیں آنا، نماز نہیں پڑھنی نشے کی حالت میں. تیسرا آیا جس میں اس کو حرام کر دیا گیا جو آگے چل کر آئے گا.
تو دوسرا حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اور تم نشے کی حالت میں ہو. کب تک؟ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنوبن، اور نماز کے قریب نہیں جانا، ولا جنوبن، اور نہ ہی جب تم جنابت کی حالت میں ہو. جب بھی انسان جنابت کی حالت میں جو ہوتا ہے، چاہے وہ احتلام یا ہم بستری کے ذریعے سے جنابت کی حالت میں ہو، تو پھر بھی نماز کے قریب نہیں جانا. الا مگر عابری سبیل، تم رستے کو گزرنے والے ہو، حتی یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کرو. شراب کی حالت میں نہیں جانا، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، تمہیں پتہ چلنا شروع ہو جائے، نشہ اتر جائے. جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کرو. عابری سبیل کا کیا مطلب ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد کیا ہے کہ اس حالت کے اندر، جنابت کی حالت کے اندر مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایک انسان ہے کہ اس کا رستہ ہی مسجد سے گزر کر جاتا ہے. جیسے بعض صحابہ کرام کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، اب اس نے پانی کا انتظام کرنا ہے، اس نے غسل کرنا ہے، تو ایسی حالت میں مجبوری مسجد. عابری سبیل، ہاں نماز کا وقت ہے، مسجد کے نماز کے قریب بھی نہیں جانا، مسجد بھی نہیں جانا اس حالت میں، ہاں مگر یہ ہے کہ تم مسجد سے عابری سبیل، رستہ عبور کرنے والا. یہ عابری جو عبور آپ کہتے ہیں، عین بارہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، عبور، تو رستہ عبور کرنے والا ہو. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم ہو مریض، مریض ان کی جمع ہے مرضا، اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد، یا کوئی آیا ہے، منکم، تم میں سے، من الغائط، قضاء حاجت کے لیے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا عورتوں کو، ہم اس طرح مراد ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، اور تم پانی نہ پاؤ، تو کیا کرنا ہے؟ فتیمموا، تو تیمم کر لو، سعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، عفواً، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا. اللہ تو ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا. تیمم کر رہا، تیمم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ٹائم کم ہے، میں اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں. تیمم کہتے ہیں اپنے دونوں، ایک دفعہ میرے ساتھ کریے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پریکٹس ہو جائے. تیمم اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا، اس کے بعد حدیث کے مطابق اس پر پھونک مارنا تاکہ وہ مٹی زیادہ نہ ہو، اور پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا، یہ چہرے پر پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیر لینا، یہ تیمم کا طریقہ. دیکھیں آیت کریمہ میں کیا ترتیب ہے، تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. یعنی جو وضو کے فرائض میں پہلے آپ چہرہ دھوتے ہیں، پھر آپ اپنے ہاتھ بازوؤں تک دھوتے ہیں، تو وضو کے فرائض میں صرف دو چیزیں مسح میں شامل ہیں. وہ کیا ہے؟ ہاتھوں پر مٹی لگا کر آپ نے پہلے اپنے چہرے اور پھر اپنے دو ہاتھ، بس یہ تیمم کا طریقہ ہے. نہ بازوؤں پر ہاتھ پھیرنے ہیں، نہ سر کا مسح کرنا ہے، نہ پاؤں پر ہاتھ پھیرنے ہیں، جو حدیث سے ثابت ہے یہ مسح کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، واللہ عالم. اور آیت سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے. آگے چلیے، غسل بھی ہوگا نا، او لامستم النساء، تم عورتوں کو چھو ہم بستری کی اور پانی نہیں مل رہا، تو تیمم غسل کی جگہ بھی ہو جائے گا. نہ صرف وضو بلکہ یہ غسل کی جگہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، گھر کی دیواروں کو تیمم ہو سکتا ہے، تو ان دیواروں پر اگر بہت زیادہ مٹی ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن عام جو دیوار ہے، عام دیوار پر تو اتنی مٹی نہیں ہوتی، لیکن اتنی مٹی کہ وہ دھول آپ کے ہاتھوں کے ساتھ لگے، سعیداً طیبا، پاک مٹی ہو. جی فرمایا الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتو، جو دیے گئے، نصیباً، حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یہود کا ذکر چل پڑا، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو خریدتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ، السبیل، راستے سے، مطلب سیدھے راستے سے. تو یہود کئی مرتبہ یہ ٹاپک گزر چکا ہے کہ وہ مسلمانوں کی گمراہی چاہتے ہیں، خود ہدایت یافتہ نہیں ہونا چاہتے، اور جو ہدایت پر ہیں ان کی گمراہی چاہتے ہیں. واللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ ولی کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ مددگار کافی ہے.
تم دشمنوں کو کفار کو اپنا مددگار یا ولی نہ سمجھو، اللہ تمہارے لیے مددگار اور اللہ تمہارے لیے ولی کافی ہے. جی من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے کلام میں، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے، ویقولون، اور وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا. یہود کیا کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تو کہتے سمعنا، ہم نے سنا، بالکل ہم نے آپ کی بات سن لی، لیکن دل میں کہتے عصینا، سنی بھی نافرمانی بھی کی. اور ساتھ یہ کہتے واسمع غیر مسمعین، سنو سنو، لیکن دل میں کیا ہوتا؟ غیر مسمعین، بددعا ہوتی کہ نہ سنا جائے ان کی بات کو، غیر مسمع، ان کی بات کو ہرگز نہ سنا جائے. اور یہ بھی گستاخی کرتے. اس کے بعد کیا کرتے گستاخی؟ کہتے وراعنا لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر کہتے راعینا. اور اس کی تفصیل سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے نا، راعینا، آئین کے بعد یا بھی پڑھ لیتے راعینا، جس کا مطلب ہو جاتا ہمارے چرواہے. اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کر یہ بھی گستاخی کیا کرتے تھے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، دین میں طعن کرنے کی کوشش کرتے، دین کے اندر برائیاں نکالنے کی کوشش. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وَاسْمَعْ، راعینا نہ کہتے بلکہ کہتے وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، غیر مسمعنا کہتے بلکہ کہتے اسمع، سنو، اور کہتے وانظرنا، ہمیں دیکھیے. راعینا نہ کہتے بلکہ کیا کہتے؟ وانظرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھی دیکھیے، توجہ فرمائیے. اگر وہ ایسا کرتے لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے خیر تھا، واقوم، اور زیادہ درست تھا. ولکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی. کیوں لعنت کی؟ بکفرہم، با کا یہاں کیا مطلب ہے؟ چیٹ میں بتائیے با کا یہاں کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ان پر لعنت کی. فلا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے. ہاں جی، سے شمع ہے، آفتاب ہے، محمد یونس، رفیق اعظم، شیبہ، آصفہ، در شوال، ماشاءاللہ سب کا جواب درست ہے. اور اس کے بعد بیسیوں جو بات بڑی سپیڈ سے جواب آتے ہیں ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. با کا یہ سبب کے معنی میں ولعن کیا ہے؟ ولکن لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی. تو کیوں کی لعنت؟ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. فلا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے. یہود میں سے بہت کم لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں کوئی 10 کے قریب یہودی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. فلا یؤمنون الا قلیلا. جی تو ہمارا ٹائم ہو چکا ہے. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اس پیج کو مکمل کر دوں، کیونکہ ہم نے شروع کے 10-15 منٹ کے اندر کل کا ٹاپک بھی پڑھا تھا. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس پیج کو مکمل کر دوں، نہیں تو پھر آپ کو کل دوبارہ پڑھنا پڑے گا. کل پھر سے 6 پیج ہو جائیں گے. تو چلیے، بارک اللہ فیکم. رمضان کی ماشاءاللہ راتیں ہیں، جو آپ کہہ لیجیے کیا کہتے ہیں اس کو، فضیلت والی راتیں. اور اللہ نے ہم پر یہ بڑا اپنا خاص کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں، یقین جانیے کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان گزر رہا ہے کہ میں تقریباً اپنے دن کا جو اکثر حصہ ہے وہ تفسیر کے مطالعے کے اندر گزارتا ہوں. 5-6 تفاسیر کو دیکھنا، پھر آپ کے ان مضامین کو تیار کرنا ٹیم کے ساتھ، اور آپ کی ٹیم کے لوگ بھی الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا اللہ کا ہم پر کرم ہے. اس کو اپنے لیے مشقت نہ سمجھیے کہ جب آپ پر مشقت ہوا تو کلاس چھوڑ دیجیے گا. یہ دین کا علم ہے، اس کو مشقت نہ سمجھیے گا، نہ مشقت سے سیکھیے گا، اس کو شوق کے ساتھ سیکھیے گا. پھر یہ آپ کے سینوں کے اندر اترے گا، آپ کے خاندانوں میں، آپ کی فیملیوں میں، آپ کے جسموں میں اس کے اثرات آپ کو دکھائی دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. جی اس پیج کے اندر بھی 5 موضوعات فرمایا. اہل کتاب کو ایمان لانے کا حکم ہے. میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں، ساتھ ایک وعید بھی ہے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو اوتو دیے گئے ہو، فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول پیسو وائز ہے، دیے گئے ہو الکتاب، کتاب. اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، آمینو، ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر جو نزلنا، ہم نے نازل کی. اچھا، یہ جو چیز ہے قرآن مجید، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والی ہے. یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے کس چیز کی؟ لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہے. نعوذ باللہ کوئی قرآن مجید یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پچھلی ساری کتابیں خطا غلط تھیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں. یہ کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تم ایمان لاؤ. اللہ اکبر.
کس دن سے پہلے یا کس سے پہلے؟ من قبلی، اس سے پہلے وعید ہے، بڑی شدید وعید۔ قرآن مجید کے اندر چند جو شدید قسم کی وعیدیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، من قبلی، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہن، یہ کہ ہم چہروں کو برابر کر دیں، نطمس، فنردھا، ہم ان کو لوٹا دیں، علی ادبارہا، پچھلی طرف۔ آپ ذرا کوئی ایسی خلقت ذہن میں لے کر آئیے، اللہ اکبر، کتنی وہ ڈراؤنی خلقت ہوگی۔ اللہ، یہ عذاب کے طور پر اللہ نے فرمایا، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما، جیسے، لعنا، ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کیا ہم ان پر لعنت کریں۔ وکان امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم، اللہ کا معاملہ مفعولہ کیا گیا۔ جان لو کہ یہ اللہ کی باتیں یہ کوئی صرف کہنے کے قابل تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو مفعولہ ہے، کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نطمسا، جی بالکل، نطمسا مٹانے کے معنی میں ہے، برابر کرنے کے معنی میں ہے، مطلب یہ جو خد و خال ہوتے ہیں چہرے کے، ان کو بالکل مٹا دیا جائے، برابر کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت، بڑی خوبصورت آیت، بڑی خوبصورت آیت، آیت نمبر 48، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیجئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفرو، نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ، اور معاف کرتا ہے، مَا دُونَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ ہے، جو کچھ شرک کے علاوہ ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہتا ہے۔ کل جو شہید صاحب تشریف لائے تھے، ان کے درس کے اندر بھی اس نقطے کی طرف اشارہ موجود تھا کہ جن کے اعمال میں شرک نہیں ہوگا تو اگر اللہ چاہے ان کی پکڑ کرے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کرے، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے اللہ چاہے۔ لیکن شرک ہو تو، اور شرک کی حالت میں اس بندے کی موت ہو جائے، ہاں اگر اس نے توبہ کر لی تو الحمدللہ، توحید پر آ گیا تو الحمدللہ۔ شرک کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی تو یہ وعید ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرتا یا نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ معاف کرتا ہے، ما دون ذلک، جو اس کے علاوہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو کیا کیا اس نے؟ فقد افترا، تو اس نے جھوٹ باندھا، اثما عظیما، ایک بڑا گناہ اس نے اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یعنی وہ کسی اور کو بھی سجدہ کرنے کا یا اپنی دعاؤں کا یا اس کے آگے جھکنے کا اگر حقدار سمجھتا ہے تو اس نے یہ اللہ کی طرف بہت بڑا ایک جھوٹ منسوب کیا ہے کہ یہ عمل تو اللہ کے لیے کرنا تھا، کوئی اور کیسے اس میں اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کی طرف منسوب، اللہ اکبر۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو تزکیہ کرتے ہیں اپنے نفسوں کا، بل اللہ، بلکہ اللہ، یزکی، تزکیہ کرتا ہے، من یشاء، جس کا چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا، فتیل کے برابر، فتیل کے برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ پوچھیں گے فتیل کا کیا مطلب ہے، تو آگے آ رہا ہے، میں نے ایک پکچر ایڈ کی آپ کو فتیل کا مطلب سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ دو لفظ ہیں، دونوں کے میننگ آگے آ رہے ہیں۔ انظر، دیکھیے، کیف یفترون، کیسے وہ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ جو بات ہے یہ واضح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے، کفا بھی کافی ہے، یہ اثمن گناہ، مبینن کھلم کھلا واضح یا کھلم کھلا گناہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کوئی اللہ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر، آیت نمبر 49 49 میں تزکیہ کرنے سے منع، یعنی آپ اپنے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا پارسا ہوں، میں اتنا نیک انسان ہوں، نہیں، اپنا تزکیہ مت کرو۔ یہود کو بھی منع کیا گیا، اہل کتاب یہ کام کرتے تھے، ہمیں بھی منع کیا گیا، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ مت کرو، ہوا اعلم لمن اتقى، جو تقوی والا ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ میں بہت متقی انسان ہوں، میں بہت اللہ سے ڈرنے والا ہوں،
میں بہت بڑا آپ کو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں آپ اپنا تزکیہ کر رہے ہیں؟ شریعت کے اندر یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ یہود کا ایک فعل بیان ہوا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے بارے میں کہتے رہتے ہیں بڑے پاک صاف ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا۔ جی پھر فرمایا الم تر الی الذین، انہی یہود کے بارے میں چند عادات ان کے بارے میں بتلا دی گئی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے نصیباً حصہ من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی ان کو کتاب دی گئی، اہل کتاب ہے، کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالجبتی، جبت سے مراد یہاں جادو لیا گیا، مزید اقوال بھی ہیں، بعض نے اس سے مراد بت لیے، بعض میں جادو والا کوئی زیادہ بہتر ہے کہ وہ جادو پر ایمان لاتے ہیں۔ یہود کے اندر جادو بہت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جادو کیا۔ یہود جادو پر ایمان لاتے ہیں، والطاغوت، طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ طاغوت پہلے گزر چکا ہے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے طاغوت کہلاتی ہے۔ تو جو یہود ہیں وہ جادو اور طاغوت پر بڑا ایمان لاتے ہیں۔ وہ یقولون، اور کہتے ہیں، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کیا کہتے ہیں؟ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں ہؤلاء اہدی، یہ زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا، راستے میں۔ کافروں کے بارے میں یہ کہتے تھے، یعنی خود وہ اب اہل کتاب ہے، یہود ہیں، مکہ کے مشرکین یا دیگر کافر ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو کفار ہیں نا یہ مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اہدی اسم تفضیل ہے، زیادہ ہدایت والے، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا، راستے میں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد، تو ہرگز نہیں پائے گا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لہو، اس کے لیے نصیرہ، کوئی مددگار۔ جس پر اللہ لعنت کر دے کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ لعنت کا مطلب بتایا گیا تھا اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی ناراضگی۔ تو جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کا کون مددگار ہو سکتا ہے جو اسے اللہ کی رحمت کے قریب کر دے؟ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے یہ مکمل کی۔ آخری دو آیتیں دیکھیے، انہی دو آیتوں پر ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اہل کتاب کے بارے میں کہ ام لہم نصیب، یا ان کا کوئی حصہ ہے، من الملک، کی بادشاہت میں سے۔ یا تو اگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کسی کو ہدایت یافتہ، کسی کو گمراہ بناتے ہیں، اپنے آپ کو پارسا کہتے ہیں، تو پھر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شاید جو بادشاہت ہے اس کے اندر وہ بھی کوئی شریک ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی، بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہوتا، فَإِذَن، پس تب، اذن، تب، لا یؤتونا، وہ نہ دیتے، الناس، لوگوں کو، نقیرا، لوگوں کو نقیر بھی نہ دیتے۔ نقیر اس کا ترجمہ بھی آگے آ رہا ہے، لوگوں کو نقیر بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس، ہاں یہودیوں کا جو اصل بات اللہ نے بتائی، بادشاہت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں، اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حسد ہے ان کے اندر۔ ام یحسدون الناس، یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نبوت اور رسالت دی، اب اللہ کے دیے ہوئی چیزوں پر حسد کرتے ہیں۔ حسد کا جو سب سے بڑی برائی ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، آپ ذرا غور کیجئے، ایک انسان جس سے حسد کیا جاتا ہے کسی بھی نعمت پر، وہ نعمت اسے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو گویا آپ اللہ کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ناراضگی کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں ملی، دینے والا اللہ ہے۔ سب سے بڑی برائی حسد کی ہے کہ اصل میں حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا فقد آتینا، تحقیق ہم نے دی، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وآتیناہم، اور ہم نے دی ان کو، ملکا عظیما، بڑی عظیم بادشاہت ہم نے ان کو دی۔
آل ابراہیم. تو آپ کو پتہ ہے آل ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہیں جن کے اندر حضرت یعقوب, حضرت یوسف اور پھر سارا بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے. تو ہم نے آل ابراہیم کی آل کو ہم نے کیا دی؟ کتاب, حکمت, اور ان کو عظیم ہم نے بادشاہت دی. چلیے جی, ہمارا الحمدللہ سبق مکمل ہو گیا. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قطمیر اور فتیل اور نقیر ان میں کیا فرق ہے. آج جو آپ نے پڑھا وہ فتیل پڑھا, فتیل ایسے ہی ہے نا, اور اسی طرح آپ نے نقیر پڑھا, نقیر. تو فتیل اور نقیر کا کیا مطلب ہے؟ کھجور کی گٹلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے, اس چھلکے کو اردو زبان میں کہتے ہیں قطمیر, جس کے بارے میں سورۃ فاطر میں ہے قطمیر. اچھا جی, کھجور کی گٹلی کیا جس جگہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جگہ جو شک والی ہوتی ہے, درمیان سے کٹی جگہ, اس میں ایک داغا نما چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں فتیل. یعنی وہ جو کھجور کی گٹلی کے اوپر داغا ہے وہ کہلاتا ہے فتیل. اور کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک طرف تو وہ شک ہوتا ہے نا, بالکل اس کی دوسری طرف گٹلی کے آپ درمیان میں دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا شک ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے وہاں پر, اس کو کہتے ہیں نقیر. ٹھیک ہے نا, ایک طرف سے کھجور کی گٹلی بیچ میں سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے نا, وہ نہیں, دوسری سائڈ جو برابر والی سائڈ ہے, برابر والی سائڈ کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا ایک نقطہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نقیر, جو آپ کو پکچر میں دکھائی دے رہا ہے. شک والی سائڈ پر ایک داغا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں فتیل. اور قطمیر جو کھجور کی گٹلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. اللہ اکبر, یعنی معمولی سی چیز کی طرف اشارہ ہے, معمولی سی چیز کی طرف. اب دیکھیں نا آیت کریمہ کہ اگر ان کا کچھ ان کے پاس ہوتی نا اختیار, بادشاہت ہوتی, کچھ ایسا ہوتا, تو یہ یہود اتنی بخیل قوم ہے کہ لوگوں کو یہ نقیر بھی نہ دیتے. نقیر مطلب وہ جو کھجور کی گٹلی کے اوپر وہ چھوٹا سا تنکا, وہ ایک معمولی سا ہے, لوگوں کو اتنا بھی نہ دیتے یہ. اور اسی طرح جو فتیل کا لفظ گزرا تو لا یظلمون فتیلا, اس کھجور کی گٹلی پر جو داغا ہوتا ہے اس کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لا یظلمون فتیلا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا لیسن مکمل کیا, اور میں معذرت چاہتا ہوں آج ہمارے 15 منٹ اوپر ہوئے. کل انشاءاللہ ہم اپنے پورے ٹائم کے اندر 1 گھنٹے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے 5 صفحات کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی توفیق عطا کرے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.